السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 25 جولائی 2018 اور بدھ کا دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ایچ اسٹوڈیو اپنے دوست محمد جمال کے ساتھ۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ یہاں سے آپ کو روزانہ ملے گا ریال کا ریٹ اور سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ریال کے ریٹ کی جو ویڈیو ہے وہ الگ سے ویڈیو بنا کر چینل پر ڈالتا ہوں، تو آپ اس کو دیکھ لیا کیجیے، کیونکہ بہت سے دوست شکایت کرتے تھے کہ اس ویڈیو میں آپ ریال کا ریٹ نہیں بتاتے ہیں۔ سعودیزیشن کی خلاف ورزی کرنے والے ہوٹلوں پر چھاپے۔ وزارت محنت و سماجی بہبود کے انسپیکٹرز نے متعدد سرکاری اداروں کے تعاون و اشتراک سے ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹس پر 19,638 چھاپے مارے۔ سعودیوں کے لیے مخصوص ملازمتوں پر غیر ملکیوں کی تقرری کے واقعات کی چھان بین کی 17,068 ادارے قانون کے پابند، جبکہ 2,570 ادارے قانون مخالف پائے گئے۔ 2,705 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں، ان میں سعودیزیشن کی 2,438 خلاف ورزیاں پائی گئی۔ دیگر خلاف ورزیوں کی تعداد 267 تھی۔ 28 کلو گرام حشیش ضبط۔ جازان میں سیکیورٹی اہلکاروں نے 28 کلو گرام حشیش کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ 16 اسمگلروں کو گرفتار کر لیا۔ 3 ٹن 744 کلو گرام گات ضبط کر لی گئی۔ قائم مقام ترجمان عیسیٰ الحریسی نے بتایا کہ مختلف ممالک کے 135 در انداز بھی پکڑے گئے۔ مشین گنیں، 470 کلاشنکوف، 188 لیٹر شراب، اسمگلنگ میں زیر استعمال 37 گاڑیاں اور 40 نشاور گولیاں بھی ضبط کی گئیں۔ جعلی ڈگریوں پر کام کرنے والے 712 انجینئرز پکڑے گئے۔ پبلک پراسیکیوشن نے سعودی عرب میں جعلی ڈگریوں پر کام کرنے والے 712 انجینئرز پر جعل سازی کی فرد جرم عائد کر دی۔ باخبر ذرائع نے عکاظ اخبار کو بتایا کہ ملزمان کئی عرب ملکوں سے جعلی اسناد حاصل کیے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض معروف ترین جامعات سے فرضی ڈگریاں جاری کرائے ہوئے تھے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ ان کی ڈگریاں جعلی تھیں۔ پبلک پراسیکیوٹر نے انہیں 3 سال قید اور 3 لاکھ ریال تک جرمانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیا سعودیزیشن میں شامل پیشوں کی تبدیلی ممکن ہے؟ وزارت محنت نے پیشوں کی تبدیلی کے حوالے سے تفصیلات جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ جن پیشوں میں 100% یعنی 100% سعودی کام کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کی تبدیلی ممکن نہیں۔ اگر کوئی بھی تارکین وطن ایسی کوشش کرے گا تو اس کا اقامہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اور اس کے پروفیشن کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ جدہ میں شاہراہ الاسکان کے ورکشاپوں کا خاتمہ۔ جدہ میونسپلٹی، محکمہ شہری دفاع، محکمہ ٹریفک اور پولیس کی نمائندہ 4 فریقی کمیٹی نے جدہ شاہراہ اسکان پر قائم ورکشاپ ہٹا دیے۔ ورکشاپ کے مالکان اور کمیٹی کے ارکان کے درمیان شد و مد والا ماحول پیدا ہوا۔ مالکان نے ورکشاپ ہٹانے کے طریقہ کار پر اعتراض کیا اور متبادل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ ورکشاپ کھولنے کے لیے اسفان کا انتخاب انہیں بھاری پڑ رہا ہے۔ یہ جگہ کافی دور ہے۔ میونسپلٹی حکام کا کہنا ہے کہ ایک اور متبادل جگہ فراہم ہوگی، جس کا اعلان جنوبی جدہ کے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دینے کے بعد کیا جائے گا۔ مالکان نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ ورکشاپ فی الفور ہٹانے کا فیصلہ کرتے وقت ہمارے مفادات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ ہمیں اس سے بھاری مالی نقصان ہوا ہے۔ بلدیہ کے اہلکاروں نے ورکشاپ ہٹانے کے احکام ہنگامی طور پر جاری کیے۔ ہم لوگ کرایہ دے چکے تھے۔ اسفان میں نئے ورکشاپ قائم کرنا آسان نہیں، تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے، وہاں پہنچنا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ گاہک بھی اسفان جانے سے گریز کریں گے۔ مالکان نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں بہت سی گاڑیاں اصلاح و مرمت کے لیے آئی ہوئی تھیں، انہیں بھی وینچ پر نئی جگہ منتقل کرنا بھاری ذمہ داری ہے، اس سے ہمارا مالی نقصان ہوگا۔
مکہ مکرمہ کے 3 محلوں میں سیکیورٹی آپریشن، 189 غیر قانونی تارکین وطن گرفتار۔ مقدس شہر کی پولیس نے اقامہ و محنت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کی پکڑ کے لیے صبح سویرے سیکیورٹی آپریشن شروع کیا۔ مختلف اداروں کے نمائندہ اہلکار شریک ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق کارروائی آدھی رات کے بعد کی گئی، صبح سویرے تک جاری رہی۔ الغسالہ، شاہراہ الحج اور المعاہدہ محلوں میں آپریشن کیے گئے۔ 189 غیر قانونی تارکین پکڑے گئے، انہیں الشمیسی ترحیل مرکز پہنچا دیا گیا۔ ان عمارتوں کے نمبر نوٹ کر لیے گئے جہاں یہ غیر قانونی تارکین سکونت پذیر تھے۔ بجلی کے کنیکشن کاٹ دیے گئے اور عمارتوں کے مالکان کو باز پرس کے لیے طلب کر لیا گیا۔ جدہ میں مکانات کے کرائے 8% کم۔ 2018 کی دوسری سہمائی کے دوران جدہ میں مکانات اور بنگلوں کے کرائے 8.3% اور 5.6% کم ہو گئے۔ ایک خصوصی کمپنی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ مکان فروخت کرنے کا اوسط بھی متاثر ہوا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بلڈرز نے اپنی اسکیموں پر عمل درآمد ملتوی کیا ہے اور بہت ساری اسکیموں کا دائرہ محدود کر دیا ہے۔ 61 سالہ سعودی خاتون نے قرآن حفظ کر لیا۔ 61 سالہ سعودی خاتون خیریہ علی سہارا نے تمام تر مشکلات اور دشواریوں کے باوجود مکمل قرآن کریم حفظ کر لیا۔ خیر نے ان پڑھ ہونے کے باوجود یہ کام انجام دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے اہل خانہ خصوصاً اولاد حفظ قرآن کو میرے اور خود اپنے لیے باعث اعزاز سمجھ رہے ہیں۔ خیریہ نے تمام لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ قرآن کریم مکمل نہ صحیح اس کی چند صورتیں اور چند آیات حفظ کرنے کا ضرور اہتمام کریں۔ یہی قبر کا اجالا بنے گی اور یہی قیامت کے دن شفاعت کا باعث بھی ہوں گی۔ چاڈ کے 6 رہزن گرفتار۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ چوری اور رہزنی میں ملوث چاڈ کے 6 باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ عمر کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں تھے۔ گرفتار شدگان نے 15 وارداتوں کا اعتراف بھی کر لیا۔ 1,70,000 ریال چوری کرنے والے افریقی گرفتار۔ تبوک پولیس نے 1,70,000 ریال چوری کرنے والے 3 افریقیوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ تینوں بینکوں سے نکلنے والے لوگوں کی نشاندہی کر کے وارداتیں کر رہے تھے اور انہیں لوٹ رہے تھے۔ مختلف وارداتوں میں انہوں نے 1,70,000 ریال چوری کر لیے۔ مکہ مکرمہ میں خودکار چالان سسٹم 5 دن بعد نافذ کر دیا جائے گا۔ ڈرائیونگ کے دوران موبائل کے استعمال اور سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر چالان ہوگا۔ ٹریفک پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ میں 5 دن بعد ڈرائیونگ کے دوران موبائل استعمال کرنے اور سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر خودکار چلان سسٹم شروع کر دیا جائے گا۔ سعودی ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ٹویٹر پر کہا گیا کہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرنے اور سیٹ بیلٹ نہ باندھنے والوں کی خلاف ورزیوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے خودکار چلان سسٹم کی تنصیب کا عمل جاری ہے۔ سسٹم 28 جولائی سے فعال ہو جائے گا۔ ٹریفک پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سسٹم کی تنصیب کا اصل مقصد لوگوں کو ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کا پابند بنانا ہے تاکہ حادثات کی روک تھام ہو اور لوگوں کی جان و مال محفوظ رہے۔ ٹریفک قوانین لوگوں کی حفاظت کے لیے نافذ کیے جاتے ہیں جن پر عمل کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل پر گفتگو کرنا انتہائی خطرناک عمل ہے، خاص کر شاہراہوں پر ہونے والے حادثات اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مکہ کی اہم شاہراہوں پر خودکار سسٹم کی تنصیب کا عمل جاری ہے جس کی ڈیڈ لائن میں 5 دن باقی ہیں۔ مقررہ مدت ختم ہونے کے بعد خودکار سسٹم کے ذریعے چلان کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ قصیم ریجن میں 2171 چھاپے، 197 خلاف ورزیاں۔ وزارت محنت و سماجی بہبود کی تفتیشی ٹیموں نے ماہ شوال کے دوران قصیم ریجن میں 2171 چھاپے مارے، 197 خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں۔ ادارے کارکنان کی تنخواہیں بر وقت ادا نہ کرنے، فرضی سعودیزیشن اور سعودیوں کے لیے مخصوص پیشوں پر غیر ملکیوں کو ملازم رکھے ہوئے تھے۔ وزارت نے 317 اداروں کو اصلاح حال کے لیے 1 ماہ کی مہلت دے دی۔ غوطہ خور سعودی لڑکیوں نے
مشرقی ساحل کی صفائی کر ڈالی۔ مشرقی ریجن کے ساحلی مقامات پر سمندری حیاتیات بچانے کے لیے سعودی خواتین نے محیطات عائشہ کے نام سے غوطہ خور خواتین کی پہلی ٹیم تشکیل دے دی۔ اس میں 30 سعودی لڑکیاں شامل ہیں۔ انہوں نے غوطہ خوری اور سمندر کی تہہ سے فضلہ جات جمع کر کے لانے کی تربیت بھی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے بیگ، تھیلیاں، بوتلیں اور انواع و اقسام کی دیگر ناکارہ اشیاء سمندر کی تہہ سے نکال کر ساحل پر پہنچائیں۔ اس ٹیم کی قیادت عائشہ الحجاج نے کی۔ انہیں نہ تیرنا آتا تھا اور نہ غوطہ خوری کا تجربہ تھا۔ انہوں نے چیلنج کے طور پر یہ سب کچھ نہ صرف سیکھا بلکہ ہم وطن خواتین کو اپنے ساتھ شامل کر کے سمندر کی تہہ سے کچرا جمع کرنے کی تربیت بھی حاصل کی۔ سعودی عرب بہت یاد آ رہا ہے برطانوی شہری۔ اسکاٹ لینڈ کے قومی میوزیم کا دورہ کرنے والے طلباء ایک برطانوی شہری کی سعودی عرب کے لیے وافدگی دیکھ کر حیران اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے دوچار ہو گئے۔ برطانوی شہری سعودی طلباء کے قریب آیا اور اس نے ٹوٹی پھوٹی عربی زبان میں طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں 7ویں عشرے میں سعودی عرب میں رہ چکا ہوں۔ اپنے اہل خانہ کے ساتھ قیام پذیر تھا۔ والد ارامکو کمپنی میں انجینئر تھے۔ میں نے اپنا بچپن زہران میں گزارا۔ الخبر آتا جاتا رہتا تھا۔ سعودی بہت اچھے لوگ ہیں۔ اس وقت کی خوبصورت یادیں میری زندگی کا انمول سرمایہ ہیں۔ اس وقت میں نے بہت سے سعودیوں سے دوستیاں کی تھی اور اب مجھے سعودی عرب بہت یاد آتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھا 25 جولائی 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر آپ کو سب سے پہلے MJ اسٹوڈیو کی طرف سے مل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔